حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے 10 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق خاندان قریش سے ہے۔ ابتدائی تعلیم اسی طرح ہوئی جس طرح قریشی سرداروں کے بچوں کی ہوتی ہے۔ آپ کے اسلام لانے کا سبب یہ واقعہ ہے کہ آپ یمن گئے ہوئے تھے کہ وہاں آپ کی ملاقات ایک عیسائی راہب سے ہوئی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خبر دی اور بتایا کہ وہ عنقریب مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ جب آپ یمن سے واپس لوٹے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اسلام کی ترغیب دی اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ آپ سے پہلے چند افراد نے ہی اسلام قبول کیا تھا۔ ادھر آپ مسلمان ہوئے اور ادھر آپ کے گھر والوں نے آپ پر اس قدر ظلم و ستم کیے کہ آپ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ پھر حبشہ واپس مکہ مکرمہ آئے اور اپنا مال و اسباب چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ یہ وہ دور تھا جو آپ کی تنگ دستی کا دور تھا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لے کر بازار کا رخ کیا۔ چند ہی دنوں میں آپ کی تجارت نے آپ کو اس قدر فائدہ دیا کہ آپ کا شمار دولت مند لوگوں میں ہونے لگا۔ اسی دوران آپ نے قبیلہ انصار کی ایک خاتون سے شادی کر لی۔ تمام اسلامی جہادوں میں آپ جان و مال کے ساتھ شریک رہے۔ جنگ احد میں آپ اس بہادری اور جان بازی سے لڑے کہ آپ کے بدن پر 21 زخم لگے۔ آپ کے پاؤں میں بھی ایک ایسا گہرا زخم لگا کہ جس کی وجہ سے آپ لنگڑا کر چلتے تھے۔ آپ کے جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ ایک تجارتی قافلہ جو 700 اونٹوں پر مشتمل تھا، آپ نے اپنا یہ سارا قافلہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دی تو آپ نے 4000 درہم پیش کیے، دوسری مرتبہ 40,000 درہم، تیسری مرتبہ 500 گھوڑے اور 500 اونٹ، بوقت وصال 1000 گھوڑے اور 50,000 دینار کا صدقہ دیا۔ جنگ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کرام کے لیے 400 دینار کی وصیت فرمائی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری ازواج مطہرات کے لیے ایک باغ کی وصیت فرمائی جو 40,000 درہم کی مالیت کا تھا۔ کچھ دن بیمار رہ کر 32 ہجری میں آپ کا 72 سال کی عمر میں وصال ہوا۔ جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مالداروں میں سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس 2 خوفناک فرشتے آئے تھے، مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار چلو۔ اتنے میں ایک دوسرا فرشتہ آ گیا، اس نے کہا چھوڑو، جب یہ ماں کی پیٹ میں تھے اسی وقت شہادت ان سے لپٹ گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وفات کے وقت یہ وصیت فرمائی تھی کہ 6 جنتی صحابہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان میں سے جن پر اتفاق ہو جائے اسے خلیفہ مقرر کیا جائے۔
3 دن کے اندر خلافت کا مسئلہ حل کر لیا جائے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں امامت حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کرتے رہیں گے۔ وصیت کے مطابق یہ حضرات ایک مکان میں جمع ہوئے اور مشورہ کرتے رہے مگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج تقرر خلافت کا 3 دن ہے، لہذا اپنے میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لو۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے تو یہ مسئلہ حل کرنا ممکن نہیں، آپ کوئی تدبیر کریں۔ آپ نے فرمایا 6 آدمیوں کی ایک جماعت ایثار سے کام لے، 3 آدمیوں کے حق میں 10 بردار ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں حضرت علی کے حق میں 10 بردار ہوتا ہوں۔ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں 10 بردار ہوتا ہوں۔ اب خلافت کے حقدار عثمان، علی اور عبد الرحمن رہ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ہرگز خلیفہ نہیں بنوں گا، اب 2 ہی امیدوار ہو اور آپ دونوں خلیفہ کے انتخاب کا حق مجھے دے دو۔ دونوں نے خوشی خوشی فیصلے کا حق آپ کو دے دیا۔ آپ مکان سے باہر نکل آئے، خفیہ طور پر ان کے متعلق پوچھا، پھر دونوں امیدواروں سے تنہائی میں یہ عہد لیا کہ اگر میں تم کو خلیفہ بنا دوں تو تم عدل کرو گے، اگر دوسرے کو خلیفہ بنا دوں تو اس کی اطاعت کرو گے۔ جب دونوں امیدواروں سے یہ عہد لے لیا تو پھر آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور یہ اعلان فرمایا کہ اے لوگو، میں نے خلافت کے معاملے میں بڑا غور و فکر کیا، اس معاملے میں انصار و مہاجرین کی رائے بھی معلوم کی، چونکہ رائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں زیادہ ہے، اس لیے میں حضرت عثمان کو خلیفہ منتخب کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر سب سے پہلے خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دوسرے صحابہ کرام نے بیعت کی۔ اس طرح خلافت کا مسئلہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تدبر سے بغیر کسی اختلاف و انتشار کے حل ہوا۔ یہ آپ کی ایک زندہ کرامت ہے جس کا تذکرہ قیامت تک رہے گا۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم کو بھی ایسا تدبر عطا فرما کہ ہم بغیر جھگڑے فساد کے اپنے مسائل حل کر لیں اور ہماری زندگیوں میں آسانی آ جائے۔ آمین۔